Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور معطر زندگی تفصیل سے پڑھتے ہوئے آج ہمارا تقریباً کوئی 32واں درس ہے. پچھلے ہفتے ہم نے غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو قریظہ پڑھا تھا. اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ غزوہ خندق میں یعنی غزوہ احزاب میں دونوں ایک ہی نام ہیں، جو یہودیوں کا تیسرا قبیلہ مدینہ میں باقی بچا ہوا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور یہ کوشش کی کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور آگے سے مشرکین مکہ حملہ کر دیں تاکہ مسلمانوں کو واضح شکست سے دوچار کریں. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ کی نصرت ہوئی اور ہوا چلی، آندھی چلی اور کافروں کے دلوں میں رعب آ گیا. خندق بھی تھی آگے، وہ لوگ بھاگ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر حملہ کیا، ان کا محاصرہ کیا اور پھر وہ لوگ بالآخر باہر نکلے اور ان میں جتنے لڑنے والے تھے ان کو غداری کے جرم میں قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو چھوڑا گیا. یہاں سے جنگ کا ایک اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سویلینز کو مارنا حرام ہے. جنگ میں اسلام کے ایتھکس آف وار ہیں انٹرنیشنل لاء کے، اور یہ اسلام نے جنگ کی اخلاقیات یعنی ایتھکس آف وار اس وقت بنائے تھے جب دنیا میں اس کا تصور نہیں تھا. دنیا میں جب جنگ ہوتی تھی جو چاہے جس کو مار دے، زیادتی کرے، آبرو ریزی کرے، مال لوٹ لے اور تہس نہس کر دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو بھیجا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے دیکھو کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، یہاں تک کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی نہیں مارنا. پادری جو اپنے کلیسا میں ہیں یا ربی جو اپنے صومعہ یہودیوں کے عبادت گاہوں میں ہیں یا مندر میں جہاں بھی ہیں ان کو بھی مارنا جائز نہیں ہے. یعنی گویا کہ صرف جو لڑنے والے ہیں ان کو مارا جائے گا. یہ اور بات ہے، پہلے زمانے میں تقریباً جب لڑائی ہوتی تھی تو سارا شہر مل کے لڑتا تھا، سارے ہی لڑنے والے ہوتے تھے. آج کل فوجوں کا زمانہ آ گیا تو یہ جنگ کے وہ، اسی طرح آپ نے فرمایا مسئلہ نہیں کرنا، کسی کے ناک کان ہاتھ نہیں کاٹنا، کیونکہ کسی انسان سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ صرف وہی انسان ہمارے لیے دشمن بن جاتا ہے جو دین کو پھیلانے کے لیے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے یا اسلام کے خلاف دشمنی کرتا ہے. اور کسی کی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، دھوکہ دینا جائز نہیں. یہ ساری جنگ کی اخلاقیات کا ایک لمبا موضوع ہے انٹرنیشنل لاء. اس پر ہم نے بات کر دی تھی کہ یہود کا جو مکر ہے اور نقصان وہ مسلمانوں کے لیے کتنا خطرناک ہے کہ مسلمانوں نے ان پہ اعتبار بھی تاریخ میں رسول اللہ کی زندگی میں بعد میں بھی بار بار کرنے کی کوشش کی، ان سے امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کی، ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ غداری اپنے ازلی بغض کی وجہ سے، ازلی نفرت کی وجہ سے مسلمانوں سے غداری کی اور مسلمانوں کو توڑنے کاٹنے کی کوشش کی. عیسائیوں کو اکسایا، تاریخ میں ہمیشہ دھوکے دے کر
بلکہ یا کسی چال چل کر کے مسلمانوں کا نقصان ہو اور مسلمان نہ رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دباتے ہیں اتنا اگایا جاتا ہے۔ یہ چراغ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنی ہوائیں چلتی ہیں یہ اور بھڑکتا ہے۔ وہاں پر ایک بات اور آئی تھی، پچھلے ہفتے ہم نے جو قصہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھئی جو اتنا جلدی جاؤ، مدینہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا سارے بنو قریظہ کے محلے میں جاؤ اور اتنا جلدی پہنچو کہ عصر کی نماز وہیں پر پڑھنی ہے۔ تو کیا ہوا تھا پھر؟ صحابہ میں اختلاف ہوا تھا اور کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے بنو قریظہ میں جا کر مغرب کے وقت میں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔ یہاں سے ایک بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا، اور آج تک علماء کرام میں پوری دنیا میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عالم کی بات یا ایک مدرسے کی بات درست ہے باقی سب کی غلط ہے، یا سب کی درست ہے؟ اگر سب کی درست ہے تو پھر عمل کس پر ہوگا؟ اس کو میں کوشش کرتا ہوں، آج ذرا علمی بات ہے لیکن آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو میں آپ کے سمجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں مختصر بیان کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے اسلام کے قانون ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو بھی نئی ایجاد آ رہی ہے، نیا کام آ رہا ہے، نئے طریقے آ رہے ہیں، تعمیر کے نئے طریقے، سیاست کے نئے طریقے، میڈیکل کے نئے طریقے، پولیٹکس کے نئے طریقے، اور کانٹریکٹس، آپس کے کاروبار کے نئے طریقے۔ اب ضروری یہ ہے کہ اسلام اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی کرے، لیکن رہنمائی کیسے ہوگی؟ ان سارے طریقوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی واضح طور پر مثلا ٹرین آ گئی، اب ٹرین میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو قرآن حدیث میں نہیں ہوگا، کوئی ٹرین تو نہیں تھی۔ ہاں قرآن حدیث میں یہ ہے کہ گھوڑے پہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اونٹ پہ کیسے پڑھنی ہے، اور کشتی میں کیسے پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ بھئی خرید و فروخت ربا حرام ہے، کرنسی پہ کرنسی کا ایکسچینج اوپر نیچے کرتے ہوئے حرام ہے، لیکن سودا جائز ہے، کرایہ کا معاملہ جائز ہے، کسی کو کرائے پہ رکھنا جائز ہے، لیزنگ جائز ہے، مزاربت جائز ہے، پارٹنرشپ جائز ہے۔ لیکن اب جو زمانہ آیا اس میں بہت سارے نئے کانٹریکٹس آ گئے، پوری دنیا میں گلوبل کانٹریکٹس ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج آ گئے، کیپٹل مارکیٹس آ گئیں۔ تو اس بارے میں اگر ہم یہ کہیں اسلام کچھ بھی نہیں کہتا تو یہ تو اسلام کو ناقص کہنے والی بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام پوری زندگی کے لیے نہیں ہے، شریعت وہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ صرف اس زمانے کے لیے تھی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ شریعت ہر زمانے کے نئے طریقوں کے بارے میں کوئی بات کہے۔ پہلے زمانے میں خلافت چلتی تھی، پھر بادشاہت آئی، پھر سوشلزم آیا، جمہوریت آئی، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور شریعت اس میں کس چیز کو جائز کہتی ہے، کس چیز کو ناجائز کہتی ہے۔ علاج کے نئے طریقے آ گئے، تو حدیث میں دوا اور علاج کے بہت سارے اصول اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ بھی کس میں شفا ہے، کس میں شفا نہیں ہے۔ ایکسٹریم شفا کا بھی بتایا، مجبوری کے حالات میں بھی بتایا کہ جیسے اگر مجبوری ہو جائے، کوئی مر رہا ہو تو اس کے لیے حرام گوشت کھانا، شراب پینا حلال ہے۔ اب یہ مجبوری کہاں تک جائے گی؟ موجودہ زمانے میں بہت سی دواؤں میں نجس چیزیں ہیں، کیا اس کا کھانا، وہ دوا کا لینا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ سرجری کا کیا حکم ہے، پوسٹ مارٹم کا کیا حکم ہے؟ آرگن ٹرانسپلانٹیشن اس زمانے میں ایک نئی چیز نکلی ہوئی ہے کہ ایک انسان کے عضو کوئی نکال کر دوسرے کو لگانا۔ اب یہ سارے اس طرح کے ہزاروں نئے مسئلے ہیں جس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اب ہم جس حدیث کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا عصر جو ہے وہ تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، بعض صحابہ نے پہلے پڑھ لی، بعد میں آپ نے دونوں کو کہا دونوں ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں اس میں شریعت کی کوئی ایک بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک سے زائد رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اس کا مدار کس بات پر ہے؟ تو یہ سمجھیں کہ شریعت پہلے کس کو کہتے ہیں؟ شریعت ایک اصطلاح ہے اسلامی قانون کی، آپ یہ کہہ لیں۔ اگرچہ قانون بہت چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ دنیا میں جو لا ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے،
وہ صرف پبلک میٹرز کو ڈرائیو کرتا ہے. یعنی میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا، ہم کورٹ میں چلے جائیں گے. میں نے سر پھاڑ دیا، بندہ مار دیا کسی نے، ایکسیڈنٹ ہو گیا جائے گا، کانٹریکٹ غلط ہو گیا، دھوکہ دے دیا، آدمی عدالت میں جائے گا. ان پبلک معاملات میں قانون کام کرتا ہے، لیکن قانون یہ نہیں بتاتا کہ مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، مجھے بیوی کے ساتھ کمرے میں کیسا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. قانون یہ نہیں بتاتا کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، خشوع خضوع کے فرائض واجبات، کیوں میرا ذاتی معاملہ ہے. وہ یہ نہیں بتاتا قانون کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، قانون یہ نہیں بتاتا حج کیسے کرنی، کیونکہ وہ پرائیویٹ معاملہ ہے. تو قانون جو ہے وہ ایک بہت چھوٹی اصطلاح ہے جس کو ہم لا کہتے ہیں. بہت چھوٹے سے معاملات انسانی کی زندگی، ہم اکثر جو معاملات کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بڑی تعداد یہاں ہوگی جس کو کبھی عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن ہم سب کو دن میں بار بار شریعت کو جاننے کی ضرورت ہے اپنے معاملات میں، کہ ہمیں پتہ لگے کہ میں اٹھتے وقت میں نے کون سی دعا پڑھنی ہے، میں نے ناشتے میں جو کھانا کھانا ہے وہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، امپورٹڈ آئٹمس بھی آ رہے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے. اور میں جو کاروبار پہ اب جانے لگا ہوں یا اپنی جاب پہ جانے لگا ہوں، میری جاب حلال ہے حرام ہے، میں کہیں کنونشنل بینک میں کوئی سودی لین دین میں تو ملوث نہیں ہوں، یا میں انشورنس میں ملوث، یا میں کوئی حرام چیز مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس بیچ رہی ہوں کمپنی، میں اس میں لگ گیا ہوں، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا میں. تو میں کون، میری جاب حلال ہے حرام ہے، اور کیا ایسا ہے کہ تھوڑی سی حلال ہے تھوڑی سی حرام ہے. پھر میں کھانا کھاتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو اب مجھے کیا نماز کے لیے جانا دکان بند کر کے ضروری ہے؟ کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ نماز میں مسجد میں نہ پڑھ سکوں، کوئی ایسی مجبوری ہو سکتی ہے؟ مجھے خون نکل گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، بیماری آ گئی، اب میں نماز کا کیا کرنا ہے؟ اور رشتہ داروں سے ملنے کا خوشی غمی آ گئی، رشتہ داروں نے مجھے کچھ کہا، والد کا حق ہے، والد کچھ کہہ رہے ہیں، شریعت کچھ کہتی ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ بیوی کچھ کہہ رہی ہے، شریعت کا حق کچھ اور ہے، بیوی کی کون سی بات ماننی ہے کون سی نہیں ماننی. تو پورا زن مرید ہو جانا ہے، آدھا ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، پوری بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت قانون اتنی چھوٹی چیز ہے دنیا میں، اس کو ہم لا کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ سب کو شریعت دن میں 50 دفعہ پیش آتی ہے، 10 دفعہ پیش آتی ہے. جس کو سمجھ ہے، جس کو جتنی زیادہ سمجھ اور فکر ہے، اس کو اتنی مرتبہ سوال اٹھے گا کہ میرا یہ قدم جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن قانون، جیسے میں نے عرض کیا، میں بھی ساری زندگی، اگرچہ میں وکیل تو ہوں نام کا، لیکن میں کوئی کیس میں نے میرا کبھی پالا نہیں پڑا، ایک آدھ دفعہ کے علاوہ شاید کبھی، اور آپ میں سے بھی اکثر کا نہیں پڑا ہو. تھوڑی بات ہے جب جھگڑا ہوتا ہے، پبلک معاملہ ہو، یا گاڑی چلانی ہے کیسے چلانی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات اس میں قانون ہمیں بتاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی شریعت کا لفظ کہاں سے نکلا؟ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جب اپنے قانون کی بات کی تو قانون کا لفظ نہیں نکالا جو رومن قانون میں بھی چلتا تھا، جسٹینین لا وغیرہ. اسلام نے ایک نیا لفظ وضع کیا جس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جو پانی تک چل کے جائے. پہلے زمانے میں چونکہ پانی کمیاب ہوتا تھا، اور تو کسی گاؤں سے پانی کی طرف جانے کا، کنویں یا نہر تک جانے کا جو راستہ ہوتا تھا، وہاں لوگ زیادہ چلتے تھے تو وہ راستہ ہموار ہو جاتا تھا اور واضح ہو جاتا تھا اور نرم ہو جاتا تھا. اس راستے کو کہتے تھے لغت میں، لیکسیکل میننگ جو ہے شریعت. تو شریعت نے اس کام کو لیا کہ جس طرح پانی کی طرف جانے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں، تو اسلامی قانون کا نام شریعت رکھا گیا. اور سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا دین مشروع کیا ہے، اس کا قانون شریعت بنائی ہے جس کی اللہ نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ وصیت کرتے آ رہے ہیں. تو یہ اتنا یعنی اشارہ کر دیا کہ جس طرح لوگ پانی کی طرف جاتے ہیں اور پانی انسانی زندگی کی لازمی ضرورت ہے، اس طرح شریعت وہ ہر انسان کی لازمی ضرورت اور اس کی روح کی زندگی ہے. جو شریعت پہ نہیں چلے گا اس کی روح، اس کا دل مر جائے گا، وہ دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. اسی طرح شریعت کا وہ راستہ ہوتا ہے جو نرم اور واضح ہوتا ہے. جس طرح جس راستے پہ لوگ پانی کی طرف چل کے جایا کرتے تھے پہلے زمانوں میں، وہ نرم بھی ہوتا تھا واضح بھی. تو شریعت ایک نرم قانون ہے، کوئی سخت قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ سختی کر دی ہو کہ لوگوں پر عمل کرنا مشکل ہو، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، نماز بھی دو، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی، اور
رشتہ داروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، کاروبار میں یہ حرام یہ حلال ہر وقت مفتی صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. تو اس کی عقل کا خلل ہے، شریعت مشکل نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت مشکل ہے تو اللہ پر اعتراض جا رہا ہے. کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مشکل نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ شریعت کے ذریعے تم پر آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. اللہ نے ہم سے امتحان لیا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ وہ امتحانی پرچہ اور مارکنگ دونوں آسان کرتے ہیں. وہ پیپر بھی آسان ہوتا ہے، اس میں مارکنگ بھی آسان ہوتی ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے، جاؤ جاؤ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ اس سیاق میں آئی ہے کہ اللہ نے وضو کے احکام بیان فرمائے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو اور وہ انسان ناپاک ہو گیا ہے یا وضو کی ضرورت ہے یا بیمار ہے بیچارہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا سفر میں ہے پانی مل نہیں رہا، اب کیا کرے؟ اب اگر شریعت سخت ہوتی تو شریعت کہتی ہے نہیں ہر حال میں پانی ڈھونڈو، تمہیں چاہے پینے کا پانی سے وضو کرنا پڑے، چاہے کسی سے خریدنا پڑے، چاہے 10 میل چل کے جانا پڑے، پانی ڈھونڈو، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بھائی تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. اچھا اب آگے آدمی سوچے کہ تیمم میں اور وضو میں کیا نسبت ہے؟ پانی تو پاک کرتا ہے نا، پانی صاف کرتا ہے، پانی پیوریفائی کرتا ہے انسان کے جسم کو، اور مٹی تو گندی کرتی ہے. تو وضو کا مقصد تو پاک کرنا تھا. اب مٹی پر ہاتھ مار کے یوں کرنے سے تو الٹا میل ہی آ سکتی ہے، پاکی تو نہیں آئے گی، کوئی صفائی تو نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر مشکل نہیں کرتا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سوال کے جواب میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، اللہ مشکل نہیں چاہتے. شریعت کو اللہ نے آسان رکھا ہے. سفر میں اللہ کو پتہ ہے تم مشکل میں ہوگے، مشقت میں ہوگے، وقت کم ہوگا، گاڑی نکل رہی ہوگی، کوئی اور جانا ہوگا، اللہ نے کہا نماز چھوٹی کر دو، 4 والی 2 کر دو. اور سنتیں بھئی وقت ہو تو پڑھ لینا، اگر سفر میں تیز جا رہے ہو سنتیں بھی چھوڑ دو، بس 2 فرض پڑھو، چلو آگے اپنا کام کرو. اور مشکل آ رہی ہے 2 نمازوں کو جمع کر لو. اکثر امام احمد، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، بلکہ جمہور امت کے نزدیک. البتہ امام حنیفہ فرماتے کہ نہیں وہ جائز نہیں، جمع سوری صرف ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکم بھی آسان جمع کر لو. اچھا جی وہ کھانا حلال نہیں مل رہا اور بالکل بھائی برداشت کرو، اور بالکل بھوکا مر رہا ہے، حرام کھا سکتے ہو اتنا جتنے سے تمہاری بھوک مٹ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا عذر بیان فرمایا. حج میں ہے بھائی وہ اب چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے یا کسی کو مسئلہ آ گیا، خون نکل گیا، کیا کرے؟ کہ چلو بھائی حج پورا کر لو، تھوڑا سا چھوٹا دم دے دینا، بڑا دم بھی نہیں، چھوٹا دم دے دینا، کوئی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر آسانیاں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا دیکھو میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں السمحۃ البیضاء، جو بڑا نرم ہے اور جو بڑا سفید ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ شریعت واضح نہیں ہے، ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، مولوی تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ہم کیا کریں؟ اچھا کبھی یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر تو لڑتے رہتے ہیں، چلو میرا پیٹ خراب ہے، میرا جگر خراب ہے، میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، یہ میں اپنا ٹوٹکا کروں گا اپنے حساب سے؟ کرتے ہیں لوگ، ایسے بھی کرتے ہیں. کیونکہ سمجھدار آدمی یہ کام نہیں کرے گا. وہی کہے گا بھائی ڈاکٹر لڑتے ہیں تو میں کیا کروں، مجھے تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے، بہتر سے بہتر جو میرا پیسہ افورڈ کر سکتا ہے. پاکستان میں ملے گا تو وہاں جاؤں گا، لیاقت میں ملے گا، خان میں ملے گا، نہیں تو سنگاپور چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا، میرے علاج کا مسئلہ ہے. لیکن شریعت چونکہ آخرت کا معاملہ ہے اور آخرت نظر نہیں آ رہی، اس لیے ایک عذر تراشا جاتا ہے کہ مولوی لڑتے رہتے ہیں، میں کیا کروں یار، میں تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پہلے تو یہ بات اپنے دماغوں سے نکال دیجئے کہ شریعت مشکل ہے. نمبر 2 یہ بھی نکال دیجئے کہ ناممکن ہے. نمبر 3 یہ بھی نکال دیجئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے اور اس زمانے میں کوئی ایسے صحیح علماء یا فقہاء یا مفتیان نہ ہوں جو آپ کو اس کا حل نہ بتا سکیں. ہو سکتا ہے میں حل نہ بتا سکوں لیکن کوئی اور بتائے گا حل، اور ایسے لوگ اللہ نے رکھے ہوں گے وہ حل بتا رہے ہوں گے اس مسئلے کا. لہٰذا حل تو ہے شریعت کی روشنی میں. بلکہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر دنیا چاند پہ پہنچ جاتی ہے تو فقہا یہ بھی بتائیں گے کہ چاند میں نماز کیسے پڑھنی ہے، اوقات نماز کیا ہوں گے. اور پھر میں نے ایک مرتبہ ایک ایسٹروناٹ کو پڑھا جو مسلمان ایسٹروناٹ تھا،
اور وہ اسپیس میں جاتے تھے، تو اس نے کہا ہم جب اسپیس میں جاتے ہیں اب قبلے کو کیا دیکھیں، اسپیس میں جب چلے گئے ہیں تو دنیا اتنی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، اب کعبے کو کیا دیکھیں، اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ تو کہا ہم نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا تم دنیا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، دنیا کی ڈائریکشن تو پتہ لگ رہی ہے نا اسپیس میں جب نماز پڑھو۔ یعنی یہ آخر تک اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا کہ کہاں تک شریعت جائے گی اور کہاں ہو جائے گا۔ آپ کہو کہ موجودہ حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں، ایک نئی دنیا آ گئی ہے، اس میں یہ شریعت کارآمد نہیں ہے، جس طرح کے بہت سے لوگ کہتے ہیں آج بھی، بہت سے نام نہاد علماء یہ کہتے ہیں جناب یہ شریعت کارآمد نہیں ہے، ہمیں ایک نئی شریعت کی ضرورت ہے، یا نئی ترجمانی کی ضرورت ہے، پچھلے مولویوں نے جو ترجمانی کی تھی وہ تو پرانی ہو گئی، نئی ترجمانی کرنی پڑے گی۔ یہی بات اکبر نے کہی تھی۔ اکبر نے جو نیا دین اکبری نکالا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ جناب زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، 1000 سال پورے ہو گئے ہیں اور کوئی بھی قانون کوئی نظام اس 1000 سے اوپر سال نہیں چلتا، تو شریعت جو تھی وہ 1000 سال کی پوری ہو گئی ہے، اب ہمیں نیا اسلام، نئی شریعت بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نئی شریعت بنائی جس میں آدھا ہندوؤں کا دین لیا، آدھا عیسائیوں کا لیا، آدھا اسلام کا لیا۔ خنزیر کی جناب پوجا ہوتی تھی، زنا کو ثواب قرار دے دیا گیا، اذان کو بند کر دیا گیا، اس قسم کی چیز کر کے ایک نئی شریعت بنائی۔ آج بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ پرانا ہو گیا، مولوی تو پرانی باتیں کرتے ہیں لہٰذا نئی شریعت آئے گی۔ نئی شریعت کا مطلب کیا ہے؟ نئی شریعت کا مطلب ہے کہ پردہ نہیں ہے، سود حلال ہے، میوزک حلال ہے، اور مرد عورتیں اکٹھے مل کر نماز پڑھیں گے، اور طلاق اور نکاح کے جو اصول اللہ نے شریعت میں مرد عورت کے لیے رکھے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ مغرب کو اچھے نہیں لگتے، تو ہم ایک نئی شریعت بنائیں گے جو یورپ کو قابل قبول ہو۔ تو وہ بناتے بھی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی کوششیں کوئی بہت زیادہ کرامت نہیں ہوتی۔ دنیا کی جمہور جو مسلمان ہیں وہ اپنے علماء انہی کی بات مان کے چلتے ہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری بات کہ شریعت میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ایک بات نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اختلاف 2 قسم کے مسئلوں میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عقائد میں اور ایک ہوتا ہے مسائل میں۔ جو عقائد میں اختلاف ہیں تو وہ اس میں ایک ہی بات ٹھیک ہوگی۔ عقائد کیونکہ ڈائریکٹ قرآن سے اور صحیح حدیث سے یعنی متواتر یا مشہور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لہٰذا عقائد میں 2 باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی کہے کہ جناب اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہماری پکاریں سننے والا ہے، اور دوسرے لوگ کہیں نہیں اللہ ہی ہے، اب آپ بولے دونوں علماء کا اختلاف ہو گیا، دونوں صحیح ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے کہ خالق مالک رازق اللہ ہی ہے، پکار کے لائق اللہ ہی ہے، دعاؤں کو سننے والا، ہر جگہ پکار سننے والا اللہ ہی ہے، سجدے کے لائق اللہ ہی ہے، غیب کی بات جاننے والا، سننے والا اور غیب سے ہماری مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں اختلاف وہ آپ یہ کہو قابل برداشت نہیں ہے، اس میں ایک ہی بات ٹھیک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو یہ اختلاف قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں واضح آ گئی، اس میں واضح آ گئی کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی یہ اختلاف کرے گا تو وہ اختلاف اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور بولے گا یہ آپ کی یہ بات اسلام نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے تھے، تو یہ اختلاف قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے صحابہ کی گواہی دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی، اللہ ان سے راضی، تو لہٰذا عقائد امت کے ایک ہی ٹھیک ہوگا، عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ایک ہی ٹھیک ہوگا۔ اللہ کی تقدیر سے متعلق اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، ایک ہی عقیدہ اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ تم صحیح عمل کرو غلط عمل کرو، ایک ہی عقیدہ ہے۔ ان عقائد میں اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف یعنی ہوگا تو لوگوں نے کیا، لیکن ان کو ہم غلط فرقے یا فرقے ضالہ یا بدعی فرقے کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے، اور اس میں جو صحیح موقف ہے ہمیشہ وہ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا تھا، یعنی جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام ترمذی، امام بخاری سب سے لے کر چلا، جو اہل حق تھے۔ پھر جب امت میں ایسے غلط نظریے نکلنے شروع ہوئے 2 صدی ہجری میں، تو امت نے پھر اپنا نام، جو صحیح علماء تھے انہوں نے نام رکھا اہل السنت والجماعت، کہ ہم صحیح اسلام وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا، یعنی جو دلیل میں اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت اور آپ کے واضح طریقے کو لائے گا اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ یہ تو اختلاف وہ ہو گیا جس میں ایک بات ہی صحیح ہوگی، عقائد کا، نظریات کا، تھیولوجی آپ کہہ لیجیے، اس کو تھیولوجی کہتے ہیں۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جو
سیکنڈری قسم کے مسائل میں ہوگا. جیسے میں نے ابھی چند مثالیں پیش کی آپ کے سامنے کہ ظہر کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. عورت کو ہاتھ لگانے سے بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اختلاف ہو سکتا ہے. موجودہ زمانے میں آ جائیں تو علماء کے بہت سارے آج کے زمانے میں بھی اختلاف ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ہمارے مختلف دارالافتاء میں، کہ مثلا زیور پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو حنبلی علماء جو سعودیہ وغیرہ کے علماء ہیں یا مراکش کے علماء یا ملیشیا کے علماء، وہ کہتے ہیں زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حناف کہتے ہیں کہ ہاں زیورات پر بھی، جو پہننے کے زیور ہیں اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی زکوٰۃ ہے. ایسے سینکڑوں ہزاروں مسائل ہیں. یہ وہ اختلاف ہیں جس پر میں نے بات شروع کی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں پڑھ لی اور بعضوں نے آگے جا کے پڑھ لی. تو آپ نے دونوں کو کہا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہ جس نے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے کا فرق تھا. کسی نے یہ سمجھا کہ آپ کا مطلب، کسی نے آپ کے لٹرل ٹیکسٹ کو لیا، آپ کے ٹیکسٹ کو ایگزیکٹ، کہ جو آپ نے کہا عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، بس اس کی جو بھی وجہ تھی ہم تو بنو قریظہ میں پڑھیں گے، چاہے مغرب کا وقت آ جائے چاہے عشاء کا وقت آ جائے. اور دوسری قسم کے صحابہ وہ تھے جنہوں نے آپ کے لٹرل ٹیکسٹ، یعنی آپ کے لفظ جو آپ نے حدیث فرمائی عصر بنو قریظہ میں پڑھو، اس بات کے ساتھ اس کے مقصد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تیز جا کے پڑھو. تو اگر اتنا تیز نہیں پہنچ سکے تو عصر اپنے وقت میں پڑھ لو. یہ وہ اختلاف ہے جو قابل تحمل ہے، جو رحمت ہے، جو امت میں ہمیشہ صحابہ کے وقت سے شروع ہوا ہے اور آج تک رہا ہے اور رہے گا. اور اس کو ختم کرنا بیوقوفی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد کا مطلب سب لوگ ایک ہی بات کریں، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہے اور کیا ہے، اس پر اگلے ہفتے پھر بات کریں، کیونکہ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. ہمیں سمجھنے کا ہے کہ ہمیں اپنے روز پیش آمدہ مسائل میں کس مفتی سے مسئلہ پوچھنا ہے. اور مفتیان میں اگر اختلاف ہو، دارالافتاؤں میں اختلاف ہو، دو مدرسوں میں اختلاف ہو، تو ہم نے کس کی بات ماننی، کس کی نہیں ماننی. اللہ تاکہ ہم شریعت پر اور اللہ کے دین پر پوری کی پورا عقل سے اور سمجھ کر چلنے پر کامیاب ہو جائیں اور ہماری آخرت بھی اسی طرح بن جائے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to